پاک ہے وہ ذات جو انسان کو رزق فراہم کرتی ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو ہر انسان کے لیے مختلف وسیلے فراہم کرتی ہے۔ کروڑوں درود و سلام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منگلا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو منگلا ایک پوری تاریخ ہے۔ برلاس صاحب کو ویلکم کرتے ہیں، ہم پریزیڈنٹ ہیں منگلا پیغام یونین کے۔ منگلا کی ایک اور سماجی شخصیت، کیونکہ دو نوجوان ہمارے پاس ہیں، ایک طرف صاحب ہیں جو کہ پورے منگلا اور میرپور آزاد کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں، اسی طرح وابلہ کی قیادت میں ہمارے پاس اسامہ برلاس صاحب ہیں۔ یہ دو نوجوان ایسے ہیں جو آپ نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں کہ اگر انسان کمیٹڈ رہے، اگر وہ اپنی خواہشات کو، اپنے احساسات کو، اپنی جدوجہد کو اگر عملی طور پر ثابت کرے تو وہ پھر محسن خلیل میر بنتا ہے یا پھر اسامہ برلاس جیسے نوجوان بنتے ہیں۔ ان کے لیے تالیاں۔ تو ذکر میں کر رہا تھا کہ منگلا ایک بڑی تاریخی سرزمین ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جو کہ راجہ پورس سے اگر آپ لیں، اس سے پہلے منگلا دیوی کا یہ جو قلعہ آپ کو نظر آتا ہے، اور اس سے بھی اگر پرانا لیا جائے تو کشمیر کی جو آپ کی ترقی ہے، تعمیر ہے، اس کے اندر ایک منگلا کا کردار رہا ہے اس کے حوالے سے پہلے بھی۔ لیکن بدقسمتی یہ رہی کہ لوگوں نے مختلف فیلڈوں میں کام کیا، لیکن دو فیلڈز ایسی ہیں کہ جو کسی بھی قوم کے مورال کو بلند کرتی ہیں، یعنی ان کو دنیا میں پہچان دلواتی ہیں۔ ایک اسپورٹس ہے اور دوسرا ادب ہے۔ یہ وہ ہے جو ہر ایک گھر تک پہنچتا ہے۔ ہر ایک گھر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا کہ جس کو اسپورٹس پسند ہوتا ہے، اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوگا جسے شاعری پسند ہوتی ہے، جسے لکھنا پسند ہوتا ہے، جس کا میوزک کے ساتھ اگر لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں فنون لطیفہ سے، اور آپ کا اسپورٹس ریلیٹ کرتا ہے کیپیسٹی بلڈنگ، آپ کی جسمانی نشو و نما۔ اگر جسمانی نشو و نما اور ذہنی نشو و نما ایک ساتھ ہو جائیں، اس سے ایک انقلاب آ سکتا ہے، اور یہی ہم نے کوشش کی۔ 3 سال پہلے جب منگلا ادبی فورم کی بنیاد رکھی گئی تو ساتھ میں کمبائنڈ مارشل آرٹس کے یہ جو دوست ہیں ہمارے، یہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو ہم نے ان کو ایک ساتھ ملایا کہ ان بچوں کے اندر آج جو ماشاءاللہ اسپیچنگ پاور ان بچوں میں نظر آ رہی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے پرفارم اچھا کر رہے ہوتے ہیں جب، لیکن ان کو اسٹیج پہ بلایا جاتا ہے وہ بات نہیں کر سکتے۔ تو آج اگر ہمارے بچوں کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسی طرح ہم لوگوں نے یہ ایک دیا جلایا، اور پھر آج اس کی مشعلیں جو ہیں وہ صرف میرپور آزاد کشمیر منگلا تک نہیں رہی۔ یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے راولا کوٹ آزاد کشمیر میں جا کے بھی چیمپئن شپس جیتی، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نیشنل گیمز، اسٹوڈنٹ نیشنل گیمز پورے پاکستان کی ہو رہی ہیں، جس کے اندر یونیورسٹیز اور کالجز کے بچے وہاں پر گئے۔ ان سب کے اندر منگلا اور پنجاب کے، جیلم کے، دینا کے لڑکے، بچے، بچیاں جیت کے آئے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ان کے لیے تعلیم ہے۔ اور یہ میں اس پلیٹ فارم سے ان صاحبان اقتدار اور صاحبان اختیار کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، اگر آپ انتشار نہیں چاہتے، کیونکہ جس ذہن کے اندر کچھ نہیں ہوتا وہاں انتشار ہوتا ہے۔ جس نوجوان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ پب جی گیم کھیل کے یا دوسری XYZ ایکٹیویٹیز میں جا کے اس نے انتشار کی طرف بڑھنا ہے۔ اگر وہ کھیلوں کی طرف ہوگا، اگر وہ علم و ادب کی طرف ہوگا، تو وہ انتشاری نہیں ہوگا، وہ تعمیری نوجوان ہوگا۔ تو یہی ایک کوشش ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اس کے اندر عدنان اقبال صاحب اور ان کی پوری ٹیم، خاص کر یہ بچے جو آج یہاں پر میڈلز لے کے آئے ہیں، تو یہ خالی میڈلز کی بات نہیں ہے، میڈلز تو ان کو ملتے رہیں گے۔ یہ کوسچن والی بات ہے کہ ان کا مستقبل آگے کیا ہے،
لائق پنجاب جب وہ وہاں پر اپنے کھلاڑیوں کو باقاعدہ طور پر ڈپارٹمنٹس کے اندر جو اچھا کھلاڑی ہوتا ہے ان کو باقاعدہ جابس دی جاتی ہیں، ڈپارٹمنٹل اسپورٹس ہوتی ہے. میں پوچھنا چاہوں گا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے کہ کیا آیا یہاں کے جو پلیئرز ہیں ان کو کیا ڈپارٹمنٹ کے اندر کسی قسم کی نوکریاں دی جا رہی ہیں؟ کیا ان کو کوئی وظیفہ دیا جا رہا ہے؟ اس وقت خاص طور پر یہاں سے ہمارے بچے پنجاب کے جو پروگرامز ہو رہے ہیں جو اسپورٹس کے حوالے سے وہاں پر جا کے انہوں نے شرکت کی ہے، جنہوں نے ایک اسٹائپنڈ سسٹم شروع کیا ہے کہ ان کو وظائف دیے جائیں جو بچے اچھی کارکردگی دے رہے ہیں. آزاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس بھی اسپورٹس ویلفیئر کے پاس بہت زیادہ فنڈ ہے، تو اس کے اندر کیوں نہ ایسا کوئی مستقل سلسلہ کیا جائے تاکہ ان بچوں کے یہ جو آنے والے معمار ہیں تو جو انٹرنیشنل طور پر جا کے کشمیر کو ریپرزینٹ کریں. جب پتہ لگے گا کہ یہ آزاد کشمیر سے آیا ہے تو مقبوضہ کشمیر والوں پہ کیا اثر جائے گا کہ پاکستان وہ سرزمین ہے جہاں کے آزاد کشمیر خطے کے بچے انٹرنیشنلی طور پر جا کر کھیل رہے ہیں اور ریاست آزاد کشمیر کا نام روشن کر رہے ہیں. اس کی بڑی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ جہاں پر بھی اسپورٹس ترقی کرتا ہے یا آپ کی ادبی تنظیمیں ہیں جس میں ہمارے رائٹرز ہیں، جس میں ہمارے شاعر ہیں، یہاں پر ہم نے موصف علی میر صاحب 3 سال ہو گئے، متعدد بار ہم لوگوں نے یہاں پر پروگرامز رکھے، متعدد ہم لوگوں نے شاعروں کو انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے، ادیبوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اندر صرف گورنمنٹ ہی کردار ادا نہیں کرتی. ہمارے وہ حضرات جو کہ چاہتے ہیں کہ منگلہ کے اتنے لوگ ملک سے باہر ہیں، میرپور آزاد کشمیر کے لوگ باہر ہیں، آپ کا کلچر کون آگے لے کے جائے گا؟ کلچر مرتا جا رہا ہے. میرپور آزاد کشمیر کا سب سے رچ کلچر ہے جس کو فالو کر کے انڈیا اپنی موویز کو کامیاب بناتا ہے. ہم نے اس کلچر کو کتنا پروموٹ کیا؟ آیا کہ ہم نے کوئی ایسے شوز کیے ہیں، کوئی ایسے ٹیبلوز کیے ہیں، کوئی ثقافتی پروگرام رکھے ہیں یا اس ثقافت کے بارے میں لکھنے والوں کو پروموٹ کیا ہے ہم نے؟ مجھے تو گراؤنڈ پر کچھ نظر نہیں آتا. اگر ہم اپنے ہی لوگوں کو، اپنی ثقافت کو، اس وقت میں کوٹ پہن کے کھڑا ہوں آپ کے سامنے، یہ انگریز کا کوٹ ہے، اس نے اس قدر ہمیں مجبور کیا کہ آج اس کا کوٹ پہننے پہ ہم مجبور ہیں. کشمیر کا جو اپنا لباس ہے وہ کتنے لوگ پہنتے ہیں. اس چیز کو پروموٹ کرنا ہمارا کام ہے، یہ ادبی ثقافتی لوگوں کا کام ہے. ثقافتی میلے اس کے اوپر کیے جائیں، ثقافت کے اوپر لکھا جائے، کشمیر کی تاریخ کو لوگوں کو بیان کیا جائے اور اس کو اویئر کیا جائے. جس طرح ہم اپنے اسپورٹس کے لیے کام کرتے ہیں ویسے ہی ادب کے لیے کام کرنا چاہیے، جیسے ادب کے لیے کرتے ہیں ویسے اسپورٹس کے لیے. یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.